حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں خلاصہ اس کا پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو یہ زمین ہلتی تھی، چونکہ نیچے پانی ہے، اور ارتعاش قرآن کریم میں بھی ہے کہ یہ زمین ڈاما ڈول تھی، اس میں انسان یا مخلوق رہ نہیں سکتی تھی، مکان بھی بناتے تو گر جاتے۔ اب اس وقت خوف ہی خوف ہوتا، لیکن اللہ نے بسانا تھا مخلوقات کو، اس لیے زمین کو ٹھہراؤ کے لیے اللہ نے اس پر میخیں لگانے کا فیصلہ کیا۔ والجبال اوتادا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اللہ کہتا ہے زمین بنانے کے بعد اس کی اچھل پھرت چلت پھرت جو تھی، اس کو ہم نے روکنا تھا، تو ہم نے بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی صورت میں زمین پہ گاڑ دیے اور یہ زمین کنٹرول ہو گئی۔ اب جب زمین اتنی بڑی ہے اور پہاڑوں نے اس کو پکڑ لیا کہ اب تم ہل نہیں سکتی، تو یہ پہاڑ میخیں ہیں اس زمین کی، قرآن کریم میں ہے، جیسے میخ ٹھونک دو تو چیز قابو ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے یہ میخیں میں نے لگائی ہیں اور زمین کو پکڑ لیا ان پہاڑوں نے، اب زمین کی جرأت نہیں ہے کہ یہ ہل سکے اور تمہیں خراب کر سکے۔ اور اس وقت فرشتوں نے پوچھا، اے اللہ، زمین سے زیادہ طاقتور پہاڑ ہیں کہ انہوں نے زمین کو پکڑ لیا، تو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، وہ لوہ ہے جو پہاڑوں کو بھی کھود دیتا ہے، لوہے میں زیادہ طاقت ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا بالکل ہے، اور وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اس کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ 1200 سینٹی گریڈ پر سائنس کہتی ہے کہ لوہا پگھل جاتا ہے۔ فرمایا آگ اس سے طاقتور ہے، وہ لوہے کے وجود کو فنا کر دیتی ہے۔ یا اللہ، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز تو نے بنائی ہے؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بنائی ہے، اور وہ پانی ہے کہ جو آگ پر آتا ہے تو آگ کے وجود کو کھا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہے، اور وہ بادل ہیں جو ان پانیوں کو بھی اٹھا کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور وہ پانی کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا بادلوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ فرمایا بالکل ہے، اور وہ ہوا ہے جو اتنے بڑے بادلوں کو بھی اٹھا کر کبھی ادھر لے جا رہی اور کبھی ادھر، اور بادل کا زور نہیں چلتا۔ فرشتوں نے پوچھا اے رب کریم، ہوا سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہاں، وہ میرا غصہ اور میرا غضب ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے تو پھر ہوا کی مجال نہیں، کہ مجھے غصہ آیا تھا اور پھر ہوا میرے حکم کے نیچے ہو گئی، اور قوم عاد اور سمود کو، قوم عاد کو میں نے تہ و بالا کر دیا، اور اس قوم کو زمین سے اڑا کر فضاؤں میں نے کر دیا، اور پھر ان کے سر ٹکرا کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو میرا جو غصہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ ہر چیز کانپ جاتی ہے۔ اب فرشتے نے اگلا سوال کیا، اے رب، آپ کے غصے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، وہ صدقہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کرتا ہے تو میرے غصے کو بھی کھا جاتا ہے، وہ صدقہ ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔